ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا، میرے بچے کو دین پڑھائیے، یہ میں چاہتا ہوں کہ کل اس نے ایرانی حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو کچھ سکھائیے، پڑھائیے۔ بہت نیک بزرگ بڑے درویش عالم پڑھانے لگے، اسباب مکمل ہو گئے، دین کے اسباب، قرآن مجید پڑھایا، حدیث طیبہ کا درس دیا، رسول فقہ سے روشناس کروایا۔ جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی، امین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئے، تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا، بیٹا کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ شہزادہ گیا استاد صاحب سے ملنے۔ استاد صاحب نے کنڈی لگا دی، ہاتھ میں دلہ پکڑ لیا، مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا۔ کوئی غلطی نہیں، کوئی بات نہیں، مارا۔ اب بچہ آیا، بادشاہ سلامت سے کہا، ابا جی سمجھ نہیں آئی، بڑا مارا ہے استاد نے۔ سیانے تھے بادشاہ، یہاں تو قاری صاحب روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ آپ 5,000 کے مولوی ہیں، میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے، سویرے بدل لیں گے۔ خبردار، آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا، اپنی اصلیت میں رہیں، معاذ اللہ۔ جو قومیں استادوں کو کٹہرے میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی۔ جو استادوں کو کٹہرے میں روز کھڑا کرتی ہیں، کہا ابا جی بڑا مارا ہے تو والد بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے، بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ اماں سے بات کی، اماں کہنے لگی، بیٹا میں تیرے باپ سے کیا بات کروں، ڈر لگتا ہے۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے۔ 22 سال گزر گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا۔ پہلا حکم دیا، میرے استاد کو بلاؤ۔ پہلا حکم۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور منہیں سفید ہو کر جھک گئی تھی۔ یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے، شہزادے حکم ہو۔ کہا، میں شہزادہ نہیں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال بیت گئے، آپ نے مارا تھا پر وہ درد جو کہ زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، نہ تو میری روح سے درد گیا، نہ تو میرے جسم سے گیا ہے، بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، آج بااختیار ہوا ہوں، سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا ہے، بلایا ہے، بتائیں کیوں مارا تھا، کیوں مجھے مارا تھا، میری زیادتی بتائیں۔ تو استاد، بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی، کہنے لگے، بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا ہے نا میری زندگی میں، اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت آئے آج کے لیے، بس میری مراد پوری ہو گئی۔ کہنے لگا، صاحب کس کے لیے مجھے بھی سمجھائیں۔ آپ فرمانے لگے، کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے، کتنا زمانہ بیت گیا۔ کہنے لگا، 22 سال۔ فرمایا، زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوا، تو یہ بات 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے میل تو نہیں ہوئی؟ استاد جی روز یاد آتی تھی، روز رات کو خیال آتا تھا، استاد کے بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکا۔ 22 سال مجھے یاد رہا، مجھے پتہ تھا تو ایک دن حکمران بنے گا۔ میں تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو وہ جس پہ ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا۔ اور یہ یاد رکھنا، تو آج بااختیار ہوا ہے تو تو نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کے دن غریب بااختیار ہو جائیں گے، مظلوم بااختیار ہو جائیں گے، وہ بااختیار ہوں گے، رب کریم کی بارگاہ میں ان کا اختیار ہوگا، اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی، پھر وہ بلائیں گے، بڑے بڑے کچ کلا دنیا میں جن کی پگڑی اونچی تھی وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشت لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا ظلم کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو۔
اتنی زیادتی کرنا جتنی تم قیامت کے دن برداشت کر سکتے ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ زندگی میں زیادتی نہ کریں، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر لیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی۔ اس دن کے لیے تھوڑا سہ لیں گے، نفع مل جائے گا۔ سہنے کی کوشش کریں۔